حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے آخری جنتی کے داخلے کا واقعہ مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے آخری شخص جو جنت میں جائے گا وہ ہوگا جو دوزخ سے نکلنے کی ہمت کر کے کبھی پاؤں کے بل چلے گا اور کبھی گر پڑے گا اور کبھی اس کو آگ کی لپیٹ جھلسے گی، پس جب گرتا پڑتا دوزخ سے نکل کر آگے بڑھ جائے گا تو اس کی طرف دیکھ کر کہے گا کہ بابرکت ہے وہ خدائے برتر جس نے مجھے تجھ سے نجات بخشی۔ در حقیقت اللہ تعالی نے مجھے وہ نعمت دی ہے جو اولین و آخرین میں سے کسی کو بھی نہ دی۔ اس کے بعد ایک درخت اس کی نظر کے سامنے کیا جائے گا، وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ اس کا سایہ حاصل کروں اور پانی نوش کروں، یعنی جو اس کے نیچے بہہ رہا ہے۔ حق تعالی شانہ فرمائے گا عجب نہیں اگر میں تجھے یہ نعمت دے دوں تو اس کے بعد تو اور کوئی درخواست کرنے لگے۔ وہ عرض کرے گا اے رب نہیں، ایسا نہیں کروں گا، اور عہد کرے گا کہ اس کے بعد اور کچھ نہ مانگوں گا، اور رب العالمین اس کو معذور قرار دے گا، یعنی کہ اس وقت اس کی نیت یہی ہے مگر نبھا نہ سکے گا، کیونکہ اس کو وہ چیز نظر آئے گی جس کے بغیر صبر کر ہی نہ سکے گا۔ چنانچہ اس کو درخت کے قریب کر دیا جائے گا، وہ اس کے سایہ میں بیٹھے گا اور پانی پیے گا۔ اس کے بعد اس کی نظر کے سامنے دوسرا درخت بلند کر دیا جائے گا جو پہلے درخت سے بہت اچھا ہوگا، پس اس پر نظر پڑے گی تو عرض کرے گا اے رب مجھے اس کے نزدیک پہنچا دے تاکہ اس کے نیچے بہنے والا پانی پیوں اور اس کے سایہ میں بیٹھوں، اور اس کے علاوہ میں آپ سے کچھ نہ مانگوں گا۔ ارشاد ہوگا کہ اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے عہد نہیں کیا تھا کہ اور کچھ نہ مانگوں گا، اور عجب نہیں اگر میں تجھے اس کے قریب کر دوں تو پھر کچھ اور مانگنے لگے، پس وہ عہد کرے گا کہ اس کے سوا اور کچھ نہ مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو معذور قرار دے گا کیونکہ اس کے بعد اس چیز پر نظر پڑے گی جس کے بغیر صبر ہی نہ کر سکے گا، پس اس درخت کے پاس اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا اور وہ اس کا سایہ لے گا اور پانی پیے گا۔ اس کے بعد جنت کے دروازہ کے قریب ایک درخت اس کے سامنے کر دیا جائے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوشنما ہوگا، پس وہ عرض کرے گا کہ اے رب مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دیجئے تاکہ اس کا سایہ لے لوں اور پانی پی لوں، اس کے سوا آپ سے کچھ نہ مانگوں گا۔ ارشاد ہوگا کہ اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے پختہ عہد نہ کیا تھا کہ اور کچھ نہ مانگوں گا؟ وہ عرض کرے گا بے شک اے رب عہد تو کیا تھا مگر اس بار اور سوال پورا کر دیجئے، اس کے سوا آپ سے کچھ نہ مانگوں گا۔ اور حق تعالیٰ اسے معذور قرار دے گا کیونکہ اسے وہ چیز نظر آئے گی جس کے بغیر صبر کر ہی نہ سکے گا۔ چنانچہ اس درخت کے قریب کر دیا جائے گا تو جنتیوں کی آوازیں سنائی دیں گی، پھر للچائے گا اور کہے گا کہ اے رب مجھے اس کے اندر پہنچا دیجئے۔ ارشاد ہوگا کہ اے ابن آدم آخر تیرا سوال کرنا کسی طرح ختم بھی ہوگا، کیا تو اس سے راضی ہوگا کہ تجھے دنیا کی بقدر دے دوں اور اس کے ساتھ اسی قدر اور دے دوں؟ وہ عرض کرے گا آپ مجھ سے مذاق فرما رہے ہیں، حالانکہ آپ رب العالمین ہیں۔ اس موقع کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہنسے اور حاضرین سے فرمایا کہ تم مجھ سے دریافت نہیں کرتے کہ میں کس لیے ہنسا؟ حاضرین نے عرض کیا فرمائیے آپ کیوں ہنسے؟ فرمایا کہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کر کے ہنسے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ہنسے؟ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ہنسنے پر مجھے ہنسی آ گئی جبکہ بندہ نے کہا کیا آپ مجھ سے مذاق فرماتے ہیں حالانکہ آپ رب العالمین ہیں؟ حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا بلکہ واقعی تجھے اتنا ہی دیا، میں جو بھی چاہوں اس پر قادر ہوں۔